قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لله ملك السماوات والأرض وما بينهما. وقال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. معزز حاضرین اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں موسم گرما اور اسلامی تعلیمات، جس موسم سے ہم گزر رہے ہیں یہ موسم گرما کہلاتا ہے، سمر ہے۔ جب بھی ہمارے درمیان میں گرمی آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے زبانوں پر یہ لفظ رہتا ہے: اس سال گرمی بہت زیادہ ہے۔ تو کیا ہے یہ گرما، آتا کیا ہے، اور یہ گرمی اصل میں کہاں سے آتی ہے، ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، اور موسم گرما میں ہم سب کو جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے، کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر کیا ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے موسم گرما جب آتا ہے تو ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: للہ ملک السماوات والارض، یہ زمین سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں آتا ہے۔ زمین کو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور دونوں کو بلا کر کہا کہ اے زمین و آسمان تم میرے پاس آؤ۔ سورہ فصلت میں ہے یہ۔ تو اللہ نے کہا: فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، اللہ نے زمین کو بلایا، آسمان کو بلایا، کہا تم دونوں میرے پاس آؤ، تم راضی ہو یا نہ ہو مگر تم کو آنا چاہیے۔ جب اللہ نے زمین و آسمان کو بلایا تو زمین و آسمان نے دونوں نے کہا: قالتا اتینا طائعین، اے اللہ تو ہمارا خالق ہے، تو نے ہم کو بلایا ہے تو ہم کیا ہے، تیری اطاعت کرتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ ایک آیت پڑھی سورہ قریش کی۔ میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ یہاں جمعہ میں ہیں ان لوگوں کو وہ صورت یاد ہوتی ہے۔ سورہ فیل کے بعد اللہ فرماتا ہے: لیلاف قریش، اللہ تعالیٰ قریش کا نام لیتا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ کہتا ہے: ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قریش کے لوگ گرما میں بھی سفر کرتے ہیں، سرما میں بھی سفر کرتے ہیں، سمر میں بھی جاتے ہیں، ونٹر میں بھی جاتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا: الشتاء نصفہا والصیف نصفہا۔ عموماً اسکول میں جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ موسم 4 ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث کو دیکھا جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ موسم 2 ہی ہیں، یا تو سمر ہے یا تو ونٹر ہے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے بھی اس آیت کی تفسیر میں فرمایا۔ معزز حاضرین، یہ زمین پر ہم رہتے ہیں، یہ زمین اللہ کی اطاعت کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سورج کے ذریعے زمین پر گرمی ڈالتا ہے تو زمین گرم ہو جاتی ہے۔ آسمان میں سورج لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ جب سورج کو زیادہ تیز روشنی سے دیتا ہے تو الحمدللہ وہ بھی سورج بھی کام کرتا ہے، چاند بھی کام کرتا ہے، زمین بھی، آسمان بھی، سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا: یدبر الامر من السماء الى الارض، کہا اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، کسی سے پوچھے بغیر اپنے حکم کو نافذ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا: فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب خطبہ سنتے بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے دھوپ ہے، اللہ تعالیٰ کو بادل لا کے بارش برسانے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگتی۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ممبر پر کھڑے ہوئے تھے جمعہ میں، ایک دیہاتی آتا ہے، دروازے پر کھڑے ہو کر نبی سے بات کرتا ہے، ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ یا رسول اللہ، ہمارے پاس قحط سالی ایسی ہے، راستے کٹ گئے، جانور مر رہے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ممبر پر کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا، دیکھیے اتنا اٹھایا، بغل کی سفیدی نظر آنے لگی۔ اللہ کی نبی نے دعا فرمائی: اللہ تیرے پاس رحمت کے بارش کے خزانے ہیں، اللہ تو بارش برسا۔ بولتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرے نا، دیکھیے دعا کتنا جلدی قبول ہوتی ہے۔ بولتے صحابہ اکرام، اللہ کے نبی ممبر سے اترے بھی نہیں، ہم نے دیکھا کہ بارش کا پانی مسجد پہ گر کے آپ کی داڑھی سے نیچے گر رہا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ میں جو دعا ہوتی ہے ممبر پہ وہ قبول ہوتی ہے۔ اتنی بارش ہوئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1 ہفتے تک ہم نے سورج نہیں دیکھا، بارش برستی رہی۔
दूसरी जुम्मा फिर वो आदमी आया, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़ा हो गया, कहा अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश के कसरत की वजह से रास्ते बह जा रहे हैं, मवेशी मार ले को चल जा रहे हैं। आपने मिंबर पर खड़े होकर दोबारा दुआ फरमाई, कहा अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर ज़्यादा बारिश मत भेज, अतराफ़ में भेज, ऐ अल्लाह वादियों पर, दरख्तों के पत्तों पर ऐ अल्लाह बारिश बरसा। इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला जहाँ गर्मी भेजता है वहाँ मौसम को बदलने पर भी अल्लाह ताला ताकत रखता है। आपको एक नसीहत करते हैं, बाज़ लोग क्रोम में जाके वेदर लिखते, उसमें वेदर लिख के उसमें बताता 42 43, और वो देख के डर जाते हैं। ऐसे देख के नहीं डरना चाहिए, इसलिए कि वो इंसान का लगाया हुआ अंदाज़ा है। बारिश को, मौसम को ठंडा करना, मौसम को गर्म करना, हवाएं भेजना अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान होता है। लिहाजा जो भी चीज़ हुकूमत की तरफ से आती है उस पर पूरा भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का जो इल्म होता है वो कामिल होता है, बंदों का जो भी अंदाज़ा इल्म होता है वो नाक़िस भी होता है, गलत भी हो सकता है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, कभी कहता व यहकुमु मा युरीद, अल्लाह ताला जो चाहे फ़ैसला करता है। इस कायनात पे कभी गौर करके देखें आप, 24 घंटे में गर्मी के दिनों में दिन को बड़ा करता, रात को छोटी करता है, और उसके बाद सर्दी के दिनों में देखो रात को लंबा करके दिन को छोटा करता है। मगर वही 24 घंटे में अल्लाह गर्मी भी लाता, सर्दी भी लाता, और माशाल्लाह हवाएं भी लाता, सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वो करता है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस दुनिया में गर्मी आती है तो वह अल्लाह के इरादे से आती है, अल्लाह की मशीयत से आती है। आप देखिए यूरोप वगैरह में देखते हैं कई जगह तो ऐसे हैं जहां टेम्परेचर 18 से ऊपर नहीं जाता। बाज़ जगह तो गर्मी इतनी पड़ती है कि 50 की डिग्री से भी गर्मी ज़्यादा पड़ती है। मक्का को देख लो, यूएई को देख लो, अल्लाह अकबर, वो शायद वहाँ एसी के बगैर लोग ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। लिहाजा गर्मी क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, उसके नुकसानात क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मुकम्मल तौर पर हमें अल्लाह की कुदरत का पता देती हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये बात भी आप अपने जहनों में रखें, गर्मी ज़्यादा हो इंसान बर्दाश्त नहीं करता, फ़ौरन कोल्ड ड्रिंक्स पीता है। और जब सर्दी आती है तो क्या करते हैं हम, जो है शीख फाल कबाब और उसके बाद जो है बीड़ी सिगरेट के ज़रिए सहारा लेते हैं। गर्मी भी इंसान से बर्दाश्त नहीं होती, सर्दी भी इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रह, कहा इंसान कितना नाशुक्रा है। लेकिन ये बात याद रखिए आप, गर्मी हो सर्दी हो, बंदे को क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला के सामने सब्र का और शुक्र करने वाला होना चाहिए। अगर आपसे पूछे गर्मी कैसी है, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो सर्दी कैसी है, अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजबल लि अम्रिल मोमिन, कहा मोमिन का मामला दुनिया में बड़ा अजीब है। जब अल्लाह ताला की नेमतें उस पर उतरती हैं तो वो शुक्र करने वाला हो जाता है, और जब तकलीफ़ आती है, मुसीबत आती है तो क्या वो सब्र करने लगता है। लिहाजा हम जो है दुनिया में देखें, अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे, बंदे मोमिन को सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये भी आता है, जब अच्छा काम होता तो अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ते, वो दुआ क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। दुआ का तर्जुमा क्या है, तमाम अच्छे काम अल्लाह के फजल से होते हैं। अगर कोई बुरा काम आ गया, मसलन क्या गर्मी ज़्यादा हो गई, आपके पास टू व्हीलर नहीं है, चल कर जा रहे हैं, परेशानी हो रही है, नहीं बोलना दलिंदर गर्मी है, सड़ी गर्मी, गाली नहीं देना, बल्कि क्या बोलना, अल्लाह के नबी ने फरमाया नापसंदीदा काम हो ऐसे बोलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये गर्मी जो सर्दी आती ना, ये बात भी याद रखें, सूरज चाँद ये सब अल्लाह की इताअत करते ना, ये गर्मी जब आती है तो जहन्नम भी अल्लाह की इताअत करती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा सर्दी को, ज़्यादा गर्मी को जहन्नम से जोड़कर बताया। आपने कहा अल्लाह ताला ने जहन्नम को पैदा किया तो ये आग का एक हिस्सा दूसरे के बारे में शिकायत करने लगा, ऐ अल्लाह ज़्यादा हीट हो जा रहा, क्या करूं। अल्लाह ने जहन्नम को, देखो अल्लाह ताला ने जहन्नम को सांस लेने का जो है क्या किया, हुक्म दिया। जब वो सांस छोड़ती है तो गर्मी आती है, समझ रहे हैं आप लोग, सांस छोड़ती है तो गर्मी आती है, और जब सांस लेती है तो सर्दी आती है। अगर आप इसको मज़ीद समझना चाहते हैं तो ये आपने फरमाया
جیسے بخار آتی نا، ہم بخار کو ایک زحمت سمجھتے، بخار زحمت نہیں رحمت ہوتی ہے۔ پہلے ہمیں یہاں رکھ کے دیکھتے ہاتھ، آپ نے فرمایا الحمى من فیح جہنم، یاد رکھو لوگو، یہ تم کو جو بخار آتا نا یہ اصل میں جہنم کی بھاپ ہے، یہ آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا، کہا اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تو پورا بنین سب اٹھا کے پوچھنے لگتا، ہمیں سمجھتے وہ ڈاکٹر کا حکم ہے، وہ ڈاکٹر کا حکم نہیں ہے، وہ ڈاکٹروں کے ڈاکٹر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہم کو جو بخار آتی ہے وہ جہنم کی یاد دلاتی ہے، اور جہنم جب سانس چھوڑتی ہے دنیا میں گرمی آتی ہے، اور جب وہ سانس لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے، سردی آتی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج، چاند، زمین یہ سب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، یہ جہنم بھی اللہ کی اطاعت کرتی ہے، جیسے حکم ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے۔ آج کے خطبے کے دوسری چیز جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں زمانے کو گالی بھی نہیں دینا چاہیے۔ بعض لوگ بولتے ہیں سردی آ گئی بھائی، سڑی گرمی آ گئی، نہیں بولنا، یہ کیا ہے، یہ اللہ کو گالی دینے کی طرح ہے۔ سردی کو پیدا کرنے والا کون؟ ہمارا خالق ہے۔ گرمی کو پیدا کرنے والا کون؟ ہمارا خالق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے لا تسبوا الدہر فإن الدہر وأنا متقلب اللیل والنہار، کہا لوگوں زمانے کو گالی نہ دو۔ اب جیسے حالات چل رہے ہیں زنگ کے، یہ نہیں ملنا زمانہ خراب ہو گیا، زمانہ اچھا ہے مگر ہمارے اعمال خراب ہیں، ہمیں زمانے کو خراب بول کو آرام سے بچ جاتے۔ لہذا سمجھ میں آتا ہے موسم کو گالی دینا یہ اصل میں اللہ کو گالی دینے کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ کو گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ بولتے ہیں سڑی گرمی آ گئی، سڑی سردی آ گئی، اور ہماری خواتین بھی ہیں کبھی کبھی کیا کرتی ہیں، وہ فل میک اپ کر لے کے نکلتے، بارش آ گئی تو دلندر بارش آ گئی پورا میرا میک اپ خراب کر دلی، بولتے نہیں آپ زمانے گالی نہیں دے سکتے آپ، چونکہ آپ اللہ پر ایمان لاتے نا۔ لہٰذا اللہ کے فیصلوں سے مومن راضی ہوتا ہے۔ جتنی بھی گرمی دے، دیکھو اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے، جتنی بھی سردی دو اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ لہٰذا گرمی سردی حادثہ نہیں بے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 2 موسموں کا تذکرہ فرمایا، یہ بات بھی آپ مکمل طور پر سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سردی میں ہمارے رسول اور صحابہ کیسے رہتے تھے وہ بھی بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ گرمی میں ہمارے صحابہ کیسے رہتے تھے، اللہ کے نبی دین کے لیے کیا تکلیف پڑتے تھے۔ اگر میں آپ سے کہوں متیکری کی اس مسجد میں چپل چھوڑ کر مین روڈ تک چل کر جاؤ، بولو نہیں جا سکتا انسان، بالکل ناممکن ہے۔ دیکھو کیسے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اپنے گھر والوں کو لے کے نکلتے ہیں۔ اب ان کا نام صفورہ تھا، یعنی تو قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ بولتے اپنی بیوی سے، لگتا ہے تمہیں ٹھنڈ ہوتی ہے، میں جا کے آگ کا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم اس سے سردی حاصل کرو۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں یہ آ رہا ہے، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ موسم ٹھنڈا ہو ایسا نہیں بولنا تو ٹھنڈے پانی میں برتنہ دھو دو کو مر جا، ایسا نہیں بولنا، بلکہ اسے گرمی دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کا تذکرہ کیسے فرماتے ہیں، اور ان کو جو ہے انگارہ لا کر دیتا تاکہ اس سے گرمی حاصل کرو۔ یہی شاید سخت سردی کے دن تھے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو مسلمان ہر طریقے سے گھیر دیے گئے، اوپر سے نیچے سے ٹھنڈی۔ شاید ٹھنڈی کے زمانے میں ہم نے آپ کے سامنے خطبہ دے کر بتایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر، صحابہ کرام ایک پتھر باندھ کے خندق کھودا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو یاد رکھو صحابہ کرام نے عین سردی میں نبی کے ساتھ فقر و فاقے کے ساتھ جو ہے مدینے میں خندقیں کھودی، لہٰذا تم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کر آگے زندگی گزارو۔ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی میں ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ گرمی میں کیا تکلیف پڑے۔ دیکھو ہوتا کیا ہے حال، گرمی زیادہ ہوتی ہے، ہم اپنے گھر میں ایئر کولر لا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر گرمی زیادہ ہوتی ہے الحمدللہ کیا کرتے ہیں، رات میں نہا کے سو جاتے ہیں، بعض لوگ کپڑا گیلا کر کے سر پہ ڈال لیتے ہیں، سر بھگاتے کیا کہتے تاکہ گرمی سے نجات حاصل کر لیں۔ جن گھروں میں اے سی ہے ایسے لوگوں کو تو کیا کرنا، ہر دن الحمدللہ بول کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو کیسی تھی حالت، اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنگ میں کہتا کہ تکلیف پڑے۔ دیکھو اللہ فرماتا ہے والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، آپ جانتے
انڈیا میں شاید 40 تک جاتا ہوگا، مگر مکے کی گرمی اگر سوچ کر دیکھو 50 کے اوپر جاتا، اور سب سے زیادہ ٹمپریچر اگر جاتا ہے پوری دنیا میں لگتا ہے کویت کا ہے، گزشتہ سال 67 تک گیا، واللہ اکبر۔ اب اس سال تک کہاں جانے والا ہے نہیں معلوم، جاتا، مگر اللہ تعالیٰ کبھی یاد رکھو امت مسلمہ کو نہ گرمی سے ہلاک کیا نہ سردی سے ہلاک کیا، یہ سب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں امت پہ۔ تو بولتے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، عین گرمی کا وقت ہے، دیکھتے لوگ گرمی کے زمانے میں نماز ظہر کو نہیں آتے، نماز عصر ہوتے، بولتے گرمی ہے۔ یاد رکھو اگر آپ اپنے آپ کو جہنم کی گرمی سے بچانا چاہتے ہیں، گرمی برداشت کر لو۔ اگر یہ گرمی برداشت نہیں کرو گے تو یاد رکھو دنیا کی گرمی سے وہ جو ہے گرمی 69 درجے زیادہ ہے۔ ذرا تصور کرو کیا کرتے ہوں گے، اللہ اکبر۔ ڈرائیورز اپنے کپڑے پورے کھول کے جو ہے مکمل طور پر جو ہے بس چلاتے ہیں، وہ عورتیں ہماری اللہ رحم فرمائے، ان کی خدمت کو قبول کرے، کیسے وہ گیس اور چولہے کے پاس کھڑے ہو کر پکاتے ہوں گے، ان پکاتیوں کا اور کیا حال ہوگا جو گرمی کے ان دنوں میں جو ہے چولہے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو ہمارے ساتھ یہ پرخطر راستے میں چلے گا، تکلیف کے اس راستے میں چلے گا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ دیکھو کیسا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں موقع ایسا ہے ہر ایک آدمی سائے کی تلاش میں ہے، ذرا کہیں بھی گرمی گئے تو بس اسٹینڈ میں ادھر ادھر کہاں سایہ ہے ہمیں وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے، ہر ایک آدمی کو سائے کی تلاش ہے، کھجور کے پکنے کا وقت ہے، عین شباب پر ہے گرمی۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے میں مدینے سے شام کے راستے میں جاتے ہوئے تبوک ایک جگہ ہے، تقریباً 700 کلومیٹر کی دوری کا فاصلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، اپنے جو ہے صحابہ کے ساتھ نکلے۔ اس جنگ میں کیا ہوا دیکھو کیسی تکلیف آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی گیا اس جنگ میں، کیا ہوا، پینے کا جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر بولتے یا رسول اللہ، اگر آپ بولے تو اونٹ کیا کرتا، اپنے اندر پانی کی تھیلی رکھتا، یا رسول اللہ اگر آپ بولے تو اونٹ کو ذبح کر کے وہ پانی کی تھیلی اس سے پانی پی جاتے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا پورا اسلامی قافلہ تپ رہا ہے، گرمی ہے، کیا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ پورے اسلامی لشکر کی حالت خراب ہے، ترس رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو اگر تو ہے 3 گھنٹے کے سفر میں آدھے 1 لیٹر پانی کا باٹل نہ ہم سفر نہیں کرتے، بلکہ ہم بیچ میں اتر جا کے کہیں جوس پیلے کو چھڑتے، کیسے تکلیف پڑے ہوں گے۔ بولتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی سے جا کر یا رسول اللہ پورا اسلامی لشکر تک پراپت رہا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، جانور ترس رہے ہیں، آپ اگر دعا کیے تو اچھا ہوگا۔ شاید نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ماشاءاللہ بارش ہوئی، دیکھو فوراً بارش ہو گئی، اور اس کے بعد سب نے پانی پیا، پانی سمیٹ بھی لیا، پانی اسٹاک بھی کر لیا، اپنے جانوروں کو مکمل طور پانی پلایا۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے نکلے، کیا ہوا اس میں، ایک تو راستے کی تکلیف، کیا آپ لوگ اس گرمی میں حصور کو چل کے جا سکتے؟ نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ کوٹ روڈ تک بھی نہیں جا سکتے آپ، کیسے گئے ہوں گے، نہ تو اونٹ نہ تو جو ہے گھوڑے نہ کچھ، تقریباً جو ہے ہزاروں میں ہے تعداد مسلمانوں کی، ایک تو راستے کی تکلیف اور دوسرا پانی کی تکلیف، تیسرا یہ کہ کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہے۔ اس حالت میں جو ہے حضرات صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر لے کر نکلے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی کے اور صحابہ کی جو ہے پیاس اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے تو سورہ توبہ میں ان کے لیے اجر کا وعدہ فرمایا، کہا لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصہ، کہا اللہ کے راستے میں بھوک برداشت کیا، پیاس برداشت کی، اور ایسے پیاس لگی اور ایسے پیٹ تھے ان کے بھوک کی وجہ سے پیٹ کو لگ جاتے تھے، اس کے علاوہ بھی مکمل طور پر انہوں نے مکمل طور پر کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ کے نبی چلے گئے، بعض صحابہ کو یہ جنگ جو ہوئی نا اس جنگ میں جانے کا اتفاق نہیں ہو سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مدینے میں ایسے بھی ہیں جن لوگوں کو جانے کا ارادہ تھا مگر نہیں جا سکے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے، جنگ خندق میں ٹھنڈی میں اللہ کے نبی نے خندق کھودی تو صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا، غزوہ تبوک میں عین گرمی میں نکلنے کا حکم دیا، حضرات صحابہ کرام نہ تو گاڑی دیکھے نہ اے سی دیکھے نہ
وسائل سفر دیکھے، اللہ کو راضی کرنا تھا، رسول اللہ کو راضی کرنا تھا۔ اور یہ بات بھی دیکھو آپ، اللہ کے نبی کے ساتھ آخری مرتبہ جنگ کو جا رہے تھے، اسی لیے صحابہ اکرام نکل گئے۔ اور آپ جانتے ہیں اس جنگ میں صحابہ اکرام نے جو خرچ کیا، آج کا بڑے سے بڑا مالدار بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ کیا کیا؟ ابو بکر نے تو سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لا کے ڈالا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھو کہتے ہیں ابقیتم اللہ ورسولہ، کہا میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس ہزاروں دینار لا کے دے، دیکھو کیسا وہ پیسے لے کر اپنے گود میں ڈال کے کھیلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے اگر عثمان آج کے بعد عمل نہ کرے تو انشاءاللہ ان کو نقصان نہیں۔ اور فرمایا مدینے سے لے کر ملک شام تک اگر جانوروں کو کھڑا کیا جائے تو اتنے جانور ملک شام تک آ سکتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنا جو ہے مکمل طور پر سفر کیا۔ مگر نبی کے بارے میں ایک بات بتاتے ہیں آپ کو، اللہ کے نبی حج کو گئے، کتنا آتا؟ مدینے سے مکہ 430 کلومیٹر ہے۔ یہ دیکھو کیسا ہے، اللہ کے نبی حکمت سے چلتے، کیا کرے؟ اپنے سفر حج میں گئے 9 بیویوں کو لے کر گئے، مگر جنگ میں گئے تو آپ کسی بیوی کو لے کر نہیں گئے۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے عورت کمزور مخلوق ہے۔ دیکھو عورت کیا ہے؟ کمزور مخلوق ہے۔ گرمی کے دنوں پر ان کو لمبے سفر میں نہیں لے کے جانا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں عین گرمی میں 12 بجے اپنی بیویوں کو مطلب کیا ہے 2 ویلر پہ لے کے گھومتے رہتے ہیں، نہیں جانا چاہیے۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے تو عورت کہاں برداشت کرے؟ عورت کے لیے اور خواتین کے آزمائش کیا معلوم ہے؟ ہماری لیے تو ہوا لگتی ہے، کپڑے کھلے رہتے ہیں، مگر عورت اوپر سے نیچے تک جو ہے اپنے آپ کو ڈھانپی رہتی، گرمی کا احساس ہوتے، بار بار خواتین اپنے نوز اٹھا کے مانس رہتے۔ اس وقت میں ان کو خوشخبری دوں گا، اگر گرمی کے زمانے میں بھی عورت اگر پردہ کرتی ہے تو اسے ایک تو اللہ کی اطاعت کا اجر ہے، اور دوسرا گرمی پر صبر کر کے جو کرتی نا، صبر کا بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر دے گا۔ لہذا سمجھ میں آتا ہے عورتوں کو گرمی کے دنوں میں لمبے سفر پر نہیں لے جانا چاہیے، مگر آپ کے پاس اے سی کار ہے یا اے سی میں ٹکٹ بک کرتے ہیں، الحمدللہ اگر سفر آسان ہے تو لے جا سکتے ہیں، اگر سفر آرام ہے تو جانا چاہیے، ورنہ تو نہیں جانا چاہیے۔ معزز حاضرین، موسم گرما ہمارے درمیان میں آیا تو اس وقت میں ہمارے اوپر اللہ کی کچھ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا احساس کرو۔ کبھی دیکھو جو لوگ مطلب ایسا روڈوں پر بغیر چپل کے چلتے رہتے ہیں، تو ہمارے پیر میں چپل ہیں، اس چپل کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر! کیا حالت تھی حضرات صحابہ اکرام کی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی کبھی تو ہماری حالت ایسی ہوتی ہم پتھروں کی زمین پہ چلتے، پیر کالے ہو جاتے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہمارے زمین میں چپل بھی نہیں، ہاتھ میں ہمارے پیر میں چپل بھی نہیں ہے، کبھی ایسا ہوتا وہ پتھروں کی زمین پر چل کے تلوے پھوٹ جاتے، اللہ اکبر بولتے، خون آنا شروع ہو جاتا اس میں، اور فرسٹ ایڈ باکس بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا انگوٹھے کے ناخن نکل جاتے، اور وہ خون رسنا بولے تو ہمارے پاس تو دیکھیے میرے پاس پسینہ پوچھنے کے لیے دستی ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ انگوٹھا پھٹ جاتا، خون جاتے رہتا تلوے میں سے، انگوٹھا پھٹ کر وہ اس سے جو ہے بننے کے لیے ہمارے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ سے ایسے راضی نہیں ہوا، وہ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھتا صحابہ راضی ہو جاتے، گرمی میں رکھا اس سے راضی ہوئے، سردی میں رکھا الحمدللہ اس سے راضی ہوئے۔ لہٰذا گرمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ کپڑے کی نعمت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ جو ہے کس میں؟ نحل میں، وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ۔ یاد رکھو لوگو، اللہ نے تمہارے لیے کپڑے پیدا کیے، تم کو کیا کرتے ہیں؟ گرمی سے بچاتے ہیں۔ ذرا آپ تصور کرو، عین گرمی میں گاڑی چلانے کو جاتے ہیں، وہ گرمی آپ کے پیر پر پڑے تو پیر جلنا شروع ہو جاتا۔ اگر آپ ساکس پہن لے تو اگرچہ اندر گرمی آتی ہے، مگر جو ہے گرمی سے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ کو اس خطبے سے نصیحت کرتے ہیں کہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے یہ گرمی کے بارے میں بول کر فائدہ کیا؟ اصل میں بات کیا ہے، حالات کیسے رہتے امت کو ویسے نصیحت کرنا یہ نبی کا اسوہ ہوتا ہے۔ لہٰذا گرمی کے اس موقع پر کاٹن کے جو کپڑے ہوتے ان نعمتوں پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی شکر ادا کریں کہ ہم لوگ
جو کپڑے ہم پہنتے ہیں کاٹن کے ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جب بھی نیا کپڑا پہنتے اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا ہے دعا؟ کہا الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دعا کے الفاظ دیکھو، دعا کے ہر لفظ سے شکر ٹپک رہا ہے۔ بندہ کپڑے پہنتا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو گرمی کے اس موقع پر کاٹن کے کپڑے دیے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کپڑے پہنائے۔ آپ پیسے دے کر کپڑے نہیں خرید رہے ہیں، دکان والا آپ کو نہیں دے رہا ہے، اللہ آپ کو دے رہا ہے، اور بولتے اے اللہ یہ میرے جسم پر کپڑے آئے نا، اس میں میرا کچھ نہیں ہے، اللہ اگر تیری طاقت نہ ہوتی تو کپڑے میرے جسم پر نہیں رہتے۔ اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ دے گا۔ اس خطبے سے آپ کے سامنے اور ایک پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، گرمی کے ان دنوں میں ہم اپنی بنین اور انڈر ویئر ہر دن بدل لیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ بغیر نہائے ہوئے ایسے ہی رہتے ہیں تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ ہے کہ بدبو پیدا ہوگی، جب بدبو پیدا ہوگی تو سامنے والے کو تکلیف ہوگی۔ لہذا یہ ساری چیزیں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو مکمل طور پر سمجھائیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، گرمی کے ان دنوں میں نہا سکتے کیا؟ ہاں نہا سکتے، لیکن ایک دن میں ایک سے زائد مرتبہ خالی پانی اڈل لینا۔ بعض لوگ تو بولتے گرمی ایسی پڑ رہی ہے جا کے کپڑے نکال ڈال کے میں جا کے نل کے نیچے بیٹھنا دل چاہتا ہے، بولتے نہیں ایسا نہانے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 لیٹر میں آپ نہا لیتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ شاور کھول لے کے انسان مور کی طرح حمام میں ناچ رہا ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ لہٰذا گرمی ہے تو صبح شام نہا سکتے، مگر جو ہے زیادہ پانی اسراف کرنا یہ بات بھی اچھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا نہر کے پاس بیٹھ کر انہوں پانی اڑالے کھیلنے کو ہی، آپ نے کیا فرمایا؟ یا سعد لا تسرف فی الماء وان کنت علی نہر جار، کہا اے سعد پانی میں اسراف مت کرو۔ ہمیں کیا سمجھتے وہ بریانی کے جو ہے مطلب دسترخوان پہ میٹھا الٹ رہا ہے، گریوی آ رہی ہے، پانی کا باٹل، وہ اسراف نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر آپ 1 لیٹر پانی میں وضو کر رہے ہیں یہ بھی اسراف ہے۔ اگر آپ سمجھ لو 10 لیٹر کا جو پانی ہوتا ہے نا، آدھے لیٹر کا، اس میں بھی آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو وضو کرنے کے لیے کبھی کبھی 1 مرتبہ بھی دھونا، کبھی 2 مرتبہ بھی دھونا۔ بعض لوگوں کو دیکھ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ 3 مرتبہ دھونا ہے۔ گرمی میں چونکہ پانی کم ہوتا ہے اسی لیے کبھی کبھی جو ہے 1 مرتبہ دھونے کی بھی مکمل طور پر عادت ڈالو۔ معزز حاضرین، کائنات میں گرمی آتی ہے تو اس کے فائدے حکمتیں کیا ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ گرمی آتی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ دوسری بات یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ گرمی بھیجتا ہے تو کائنات کو جیسے سردی کی ضرورت ہوتی ہے ویسے گرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بات جانتے آپ، اللہ تعالیٰ جو کھجور پیدا کرنا انڈیا میں پیدا نہیں کریا، اللہ تعالیٰ کھجور کو ان مقامات میں پیدا کریا جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے وہیں کھجور پکتا بھی ہے، اور جہاں گرمی زیادہ نہیں ہوتی وہاں کھجور کا درخت لگائے تو بھی وہ کروٹن بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اس گرمی کا اثر الحمدللہ ہمارے صحت پر بھی پڑتا ہے۔ تیسرا، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں مرد و خواتین کو بولتے جوائنٹ میں زیادہ دکھ رہا ہے، گوشت میں اندر درد ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہیں وٹامن کو گولیاں لکھتا۔ یہ جو گرمی آتی نا ہمارے کو وٹامن مکمل طور پر جو ہے کیا دیتی ہے؟ گرمی دیتی ہے۔ اگر وٹامن نہ ہو تو ہم دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ آج کل تو مشکل کیا ہے، ہر چیز میں انسان دوا کھا رہا ہے۔ صبح سویرے گرمی جو آتی ہے نماز مطلب جو ہے طلوع ہونے کے بعد 10 منٹ تک اگر آپ اپنے بچوں کو خود اگر گرمی حاصل کریں تو وٹامن آتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے بندے میں طاقت آتی ہے، جسم پر اچھا اثر پڑتا ہے، چمڑے پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، گرمی آنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ ایکٹیو رہتا ہے۔ اگر آپ سردی کا موقع تو انسان خالی جو ہے گرم گلک سوتے رہتا، مگر گرمی میں نیند نہیں آتی ہے۔ مطلب کیا؟ گرمی آپ کو چست اور ایکٹیو بنانے کے لیے آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے گرمی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، گرمی آنے کی وجہ سے بندے کو آرام کا سکون ملتا ہے۔ دیکھو الحمدللہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، خود ہمارا مدرسہ ہے دارالسلام، گرمی کے دنوں میں دیکھو ہمارے منتظمین کتنا اساتذہ کا طلبہ کا خیال کرتے ہیں۔ دوسرے وقت میں 8:30 سے 4 تک کلاس رہتی، مگر گرمی کے ان دنوں میں صبح میں 6:30 سے لے کر ماشاءاللہ 1 تک کلاس ختم۔ دوپہر میں سارے لوگ اپنے گھروں میں، اساتذہ طلبہ اپنے گھروں میں رہیں تاکہ جو گرمی آتی ہے وہ گرمی مکمل طور پر اس سے محفوظ رہیں۔ اور تمل ناڈو میں خود بعض لوگ بولتے ہیں وہ کتری کی جو ہے سڑی گرمی آتی بولتے۔ یاد رکھیے اس گرمی کو ہندوؤں کے جو یہ آتے
نا موسم آتے نا مہینے آتے نا اس سے جوڑ کر نہیں بتانا کبھی بھی وہ مہینہ آیا تو کارتک آیا تو گرمی آتی ہے، وہ کتری آیا تو ایسا نہیں بولنا. یہ اصل میں کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے، گرمی جب آتی ہے تو جو ہے دل کے جو مطلب پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے اچھا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے، زیادہ پسینہ بہتا ہے تو جو ہے کولیسٹرول بھی نکل جاتا ہے، اور وہ مقامات جہاں پسینہ نہیں نکلتا ایسے لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں. اور جہاں جہاں پسینہ زیادہ نکلتا ہے وہ مکمل طور پر کیا ہے، وہ گندگی مکمل طور پر نکل جاتی ہے. اور گرمی کے فائدوں میں ایک فائدہ یہ بھی دیکھو، الحمدللہ یہ کائنات کو یہ سورج اتنی روشنی دے رہا ہے، اور جہنم سانس چھوڑتی ہے تو گرمی آتی ہے. آپ سمجھتے الحمدللہ کائنات پوری روشن ہو جاتی. اگر اتنا روشن کرنا ہو تو کتنے وولٹیج کا بلب ڈالے تو پوری کائنات روشن ہو سکتی ہے. معزز حاضرین، موسم گرما میں ہمارے اوپر اللہ کی نعمت ہے کہ ایک تو سب سے پہلے ہمارا لباس، دوسرا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گرمی کے ان دنوں میں سائے کو پیدا فرماتا. آپ دیکھتے مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، جیسے جیسے مغرب کی طرف جاتا ہے تو مشرق میں سایہ آتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا. لوگو دیکھو اس دنیا میں تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت اگر نعمت توحید ہے، تمہارا گھر تمہاری بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سایہ کو پیدا کیا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور سایہ کیسے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی ربک کیف مد الظل. دیکھو تمہارے رب نے کیسے سایہ کیا ہے. آپ سایہ دیکھتے سلیب آتا، جیسے جیسے مغرب کی طرف سورج جاتا مشرق میں سایہ آتے جاتا. مگر یہ سایہ کیا جانتے ہیں، سایہ بھی سجدہ کرتا ہے. سورہ جو ہے نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے جو گھر ہیں نا، یہ گھر میں اللہ تعالیٰ بہت نعمتیں دیتا ہے. یہ فریج اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کولر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اے سی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ فین ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں. اسی طریقے سے گرمی کے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر جو نعمت ہے اس میں میٹھا پانی بھی ہے. ذرا کھارا پانی پی کے دیکھو، کھارا پانی منہ میں لے تو کلی کرنے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ٹھنڈا پانی دیا، اور ٹھنڈا میٹھے پانی کے ساتھ ٹھنڈا پانی ملا تو یہ تو نور نلا نور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مرسلات میں وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. یاد رکھو ہم نے تم کو جو ہے میٹھا پانی دیا ہے. کبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں گلاس میں پانی پکڑ لیتے فلٹر سے، آدھا پانی جو ہے پی کو آدھا پانی پھینکتا ہے. ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. جو فلٹر کا پانی ہوتا ہے وہ بہت عمدہ ہوتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں فلٹر کے پانی سے ہاتھ دھوتے ہیں. آج کی نسلوں میں ہے یہ، لہٰذا پانی کی مکمل طور پر حفاظت کرو. مجھے اس موقع پر واقعہ آتا ہے، بیان کر کے اپنی بات کو خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے اپنے گھر سے نکلے. ابو بکر بھی نکلے، عمر نکلے. ابو بکر بولے یا رسول اللہ بھوک لگ رہی ہے. عمر بولے یا رسول اللہ بھوک لگ رہی ہے. اللہ کی نبی نے فرمایا اے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، جس نے تم کو اپنے گھر سے نکالا ہے اسی چیز نے مجھ کو بھی نکالا ہے. اللہ اکبر. یہ نبی دیکھو اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو کر بھی کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے راضی رہتے ہیں. اللہ کے نبی ابو بکر عمر سب مل کر ایک انصاری کے باغ میں جاتے ہیں. انصاری کے باغ میں جا کر وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا شوہر؟ اندر سے بیوی جواب دیتی ہے شوہر میٹھا پانی لینے گئے ہیں. جس گھر میں رسول اللہ مہمان بنا کے اترے اس سے بڑھ کر دنیا میں خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے. اس عورت نے کیا کیا معلوم؟ ٹرے میں پانی بھی کھجور رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اللہ کے نبی کھجور کے درخت کے نیچے سائے میں کھڑے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے، کھجور کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ابو بکر عمر یاد رکھو اس وقت یہ کھجور کے درخت کا سایہ ہے نا، یہ سایہ، یہ کھجور، یہ پانی، اس کے بارے میں قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا. ہمارا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سر کے تالو سے پیر کے تلوے تک نعمتوں میں ڈبو کے رکھا ہے. خالی زبان پر شکایت، خالی زبان پر شکایت. یاد رکھو دنیا میں اگر اپنے سے نیچے کو دیکھو گے نعمتوں کی قدر کر پاؤ گے. اگر اڈانی اور امبانی کو دیکھو تو یاد رکھو نعمتوں کی ناقدری ہوگی. اور یاد رکھو جو بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ناقدری کرتا ہے اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ آیت پڑھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یاد رکھو ایک پانی کا گھونٹ بھی اگر ہم نے موری میں پھینکا، اگر دعوتوں میں پانی کے باٹل بیکار لپیٹ کر اگر جو ہے کچرے میں ڈال دیے گئے، ان باٹلوں کے بارے میں دعوت دینے والوں سے پوچھا جائے گا. یہ حدیث دیکھو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یقال للعبد یوم القیامہ الم اصح لک جسمک وارویک، کیا ہے
اس میں کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اس میں 2 سوال ہوں گے۔ ایک سوال یہ ہوگا کیا ہم نے تم کو صحت عافیت نہیں دی تھی، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی سوال کرے گا کیا ہم نے تم کو ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا، لہٰذا گرمی کے ان دنوں میں پانوں کی قدر کرو، ٹھنڈے پانی کی قدر کرو۔ اور ٹھنڈا پانی جو ہوتا ہے نا، اس کے پینے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو زیادہ یہ فریج کا جو پانی ہوتا ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے، بلکہ ہمارے بچے گرمی سے آتے رہتے امی ٹھنڈا پانی بلکہ پی لیتے، ہوتا کیا معلوم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا ہوتا ہے، وہ آستما کی شکایت ہو جاتی ہے، لنگس خراب ہو جاتے ہیں۔ لہذا باہر سے آنے کے بعد فوراً ٹھنڈا پانی پینا یہ اچھا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس موقع پر میں آپ کو یہ بھی نصیحت کروں گا کہ زیادہ مشروبات بھی نہ لیں، خصوصاً شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، کبھی اسپریٹ پی لے رہا ہے، یہ پی لے رہا ہے، وہ پی لے رہا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ دہی کھا سکتے، چھاچھ پی سکتے، لیمن جوس پی سکتے، مگر یہ بنائے ہوئے جتنے دشمن کے ہیں نا، یہ تو سمجھتا ہوں نقصان دہ، بلکہ جدید طب کے مطابق یہ سمجھ میں آتا ہے اگر یہ کولڈ ڈرنکس زیادہ پیتے رہے آپ، یہ کولڈ ڈرنکس انسان کے جسم میں جا کر اس کے جگر میں، اس کے معدے میں چھید بناتے ہیں، نعوذ باللہ، اس حد تک نعوذ باللہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جو ٹھنڈا پانی ہمیں گھڑے میں ملتا ہے یا کپڑا لگا کر جو لگتے ہیں، الحمدللہ ہم تمام کا استعمال کر سکتے ہیں۔ گرمی میں دیکھو اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر کتنی ہوتی ہیں، گرمی کو کم کرنے والے پھل آتے ہیں، اللہ اکبر۔ جیسے گرمی آئی دیکھو روڈوں پر تربوز آ گیا، خربوزہ آیا، اللہ اکبر۔ رمضان میں انگور کی کیا قیمت ہے، اب دیکھو اللہ تعالیٰ انگور کیسے دیتا ہے، سنترا، یہ سب ساری چیزیں۔ اور گرما کے ان موقع پر ہمیں جو گرم چیزیں ہیں وہ کم استعمال کرنا چاہیے، بڑے کا گوشت ذرا کم کھاؤ، چکن کا گوشت ذرا کم کھاؤ، یہ شیخاں پھالاں زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو آج کا ڈاکٹر بھی وہ بات نہیں بولتا جو اللہ کے نبی فرماتے۔ کیا کرتے تھے، ککڑی کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو ایک فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ دبلے ہیں وہ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں، دوسرا یہ ہے کھجور کے اندر گرمی ہے اور ککڑی کے اندر سردی ہے، اسے کیا فائدہ ہوتا، ککڑی کی سردی کو کھجور کی گرمی مارتی، اور کھجور کے اندر جو گرمی ہے اسے ککڑی کی جو ہے ٹھنڈی مارتی ہے۔ لہٰذا اپنے جو ہے مطلب کیا ہے جو کیا غذا ہوتی ہے اس میں بیلنس سے رہنا چاہیے۔ گرمی کی شدت سے بھی جو ہے ہمیں کھانے بھی نہیں ہوتا، اور گرمی کے ان دنوں میں دوسروں کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ آپ گاڑی والے ہیں، چل کر جا رہے ہیں، ایک آدمی جو ہے گرمی میں چل کر جا رہا ہے تو اس کو پیچھے بٹھا لو۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس سواری ہے، جس کے پاس سواری نہیں ہے اس کو بٹھا لے، یہ الگ بات ہے۔ آج اگر کسی کے ساتھ احسان کرو تو معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ احسان کرنے کے بعد احسان شناس نہیں بنتا، فراموش بن جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے بھی گاڑی پر بٹھا کر لفٹ دیا، مگر پتہ نہیں انہوں کہاں اترتے معلوم ہوتا نہیں، شکریہ بھی نہیں بولتے، نہ انسان نعوذ باللہ چلا جاتا ہے۔ دوسروں کا خیال کرنے کے بات آتی ہے پانی پلانا، مسجد میں بھی جمعہ کے وقت آتے صحیح ہوتے تو ٹھنڈا پانی کا انتظام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو ہے کیا ہے، بہت افضل صدقہ ہے۔ دیکھو آپ کو بتاتا ہوں، ایک زانی نے کتے کو دیکھا، کتا جیب لگا کے جو ہے وہ پانی پینا چاہتا ہے، انہیں کیا کیا، بڑا گناہ کریا، انہیں بڑا گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، جہنم اس پر واجب ہو گئی تھی۔ مگر اس نے کتے کے دسن کہ حالانکہ کتا نجس ہے، خبیث جانور ہے، مگر دیکھا اپنا ساکس نکالا اور کنویں میں اترا، اس میں پانی لے کے آ کر جو ہے اس کتے کو پلایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس خبیث جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے وہ زانی جنت میں چلا گیا، اللہ نے اس کو معاف کیا۔ ذرا بتائیے ایک مومن کو سیراب کرنے سے کتنے ماشاءاللہ ثواب ملے گا۔ لہٰذا دیکھتے ہیں غیر مسلموں کو کبھی چھانچ کا کبھی پانی کا اہتمام کرتے ہیں، لہٰذا ہم خود اپنے سے اپنے مرحومین کی طرف سے پانی کا مکمل طور پر جو ہے کیا کرنا، اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، جو ننگے ہیں کپڑے پہناؤ، جو پیاسے ہیں ان کو پانی پلاؤ، اور گرمی کے ان دنوں میں بغیر ضرورت کے باہر بھی نکلنا بھی نہیں چاہیے۔ اور حکومت وغیرہ جو لوگ جو ہے صحت سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ گرمی میں 1 بجے سے لے کر 4 بجے تک باہر نہیں نکلنا۔ ہم نوجوانوں کو دیکھتے خاص طور پر جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس رکھ لے کے وہ گھومتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے
ایک بات ہے گرمی میں ذرا ہوتا ہے آدمی آدھے سائے میں بیٹھتا آدھی گرمی میں بیٹھتا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، کیوں؟ آپ نے فرمایا آدھے سائے میں آدھے جو ہے گرمی میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، ذرہ سایہ ذری گرمی آ گئی تو انسان کو ہٹ جانا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی باڈی گرم بھی ہو سکتی ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ امت کے لوگوں کے صحت کا اتنا خیال کرتے ہیں۔ اور آخری بات ہے گرمی کے ان دنوں میں جہنم کو فراموش نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے صبح شام کے اذکار میں اللہم انی اعوذ بک من النار، کیا تھے دعا؟ یہ 3 مرتبہ پڑھو۔ بعض روایتوں میں آیا اللہ کے نبی صبح شام 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھا کرتے تھے۔ یہ گرمی آئی، ہم نے تو اپنے پیٹ کو ٹھنڈا کر لیا، یہ اے سی میں سو کر آرام کیے، مگر یہ گرمی کی شدت ہمیں جہنم کی یاد دلاتی ہے۔ معزز حاضرین، 60 پر 9 درجہ وہ جو ہے گرمی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ذرا مطلب پسینہ آیا تو ہم جا کے نہا لیتے، مگر وہ محشر کی گرمی کو بھی یاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج آج اتنا دور ہے ہم اس گرمی کو برداشت نہیں کرتے، وہ سورج پتہ نہیں کتنے میل کے قریب ہوگا، سارے لوگ محشر کے میدان میں کیا ہے اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے ڈوب جائیں گے پسینے میں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ تو گھٹنے تک، کچھ لوگ تو جو ہے کہاں تک مطلب وہاں نیچے پیر تک، کچھ لوگ تو کیا ہے جو مطلب کہاں تک کمر تک، اور کچھ لوگ آدھے جسم تک۔ آپ نے فرمایا جو گناہ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ لہٰذا قیامت کے دن جو گرمی ہوگی اس کو بھی مکمل طور پر یاد رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ جو 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا وہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مؤذن کتنا خوش نصیب ہے۔ آپ نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، آپ نے کہا قیامت کے دن مؤذن کی گردن لمبی ہوگی، جب گردن لمبی ہوگی تو پسینے میں ڈوبے گا نہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں مکمل طور پر کیا کرنا؟ گرمی کے ان دنوں میں اپنے بچوں کا خیال کرنا۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جس مسجد میں مکتب نہ ہو وہ مسجد مسجد نہیں ہے، جس مسجد میں سمر اسلامی کیمپ نہ ہو وہ مسجد مسجد نہیں ہے۔ ہمارے بچے جب چھٹی آتی ہے تو بے ڈھنگے زندگی گزارتے، ماں باپ کو بھی دیکھتے ہیں ان کو کیا ہے جانوروں کی طرح چھوڑ لیتے ہیں، باہر جاتے ہیں۔ کیا کرنا؟ سمر کے ان دنوں میں سب سے پہلے ان کو مسجد سے جوڑو، گرمی کا کیا فائدہ نقصان ہے وہ بتاؤ، اور اپنے بچوں کو 1:30 بجے 1 بجے سے لے کر 4 بجے تک گرمی میں کبھی نہ چھوڑو۔ اگر وہ جو ہے نہیں مانتے ہیں تو لاک کر کے مار کے ان کو گھر میں رکھنا چاہیے۔ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا؟ گرمی کے ان دنوں میں اپنے بچوں کو کیا کرو؟ نماز کی عادت ڈالو، سمر اسلامی کیمپ میں بھیجو، اپنے بچوں کو دعا یاد دلاؤ۔ اور گرمی میں کرنے کا ایک کام کیا ہے؟ باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر ددیال کا پورا تعارف کرائے، ماں کا جو ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ ننیال کی طرف تعارف کرائے، صلہ رحمی جو گرمی میں کرنے کا ایک کام ہے اس کی طرف توجہ دیں۔ ہمارے بچے جو ہے زبان بھی نہیں جانتے، تمل میں کمزور، انگریزی میں کمزور، اس وقت اسپوکن جو چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کا اپنے بچوں کو جو جس سبجیکٹ میں کمزور ہیں وہ کمزوری میں مکمل طور پر دور کرو۔ آخری میں یہ واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ذرا جو لوگ مکے مدینے کو جاتے ذرا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے مکے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کیا حالت ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، کیا حالت ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دیکھتا ابی ابن خلف کے اوپر سے گزرتا تو کیا کرتا انہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگا کر دیتا۔ 50 کی گرمی ڈگری کیا کرتے؟ گرم ریت پہ کیا گھسیٹ آ جاتا۔ کس کے اوپر؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آج حج کرنے والے عمرہ کرنے والے حج کو جاتے سعودی عرب کے اے سی روم میں بیٹھ کو آ جاتے، مگر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے انہیں بلال یاد نہیں آتے۔ یہ اصل میں حقیقت ہے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کو کیا تکلیف ہوئی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہمدردی دیکھو۔ آج ایک آدمی بغیر چپل کے اگر گرمی میں چل کر جا رہا ہے تو ہمیں اس بارے میں سوچتے نہیں ہم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہمدردی دیکھو۔ امت میں سب سے افضل اگر ان کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو، دنیا کے سارے جو ہے مومنوں کا ایک پلڑے میں رکھو، مگر سارے لوگ مل کر بھی ابوبکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی وہ ابوبکر ہیں جب بلال پر سے گزرتے تو دیکھتے یہ بلال اگرچہ دیکھنے میں کالا کلوٹا ہے مگر اس کا دل ایمان سے منور ہے۔ دیکھتے کتنی تکلیف ہو رہی ہے تو بولتے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ تو انہیں بولتا تکلیف دوں گا میں ابھی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ دیکھتے جاتے ایک دن کھڑے ہو کر کہا دیکھو میرے پاس یہ غلام ہے، تمہارے پاس یہ غلام ہے، ایسا کر ریپلیس کر لیتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا غلام دیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ تو بلال کیا کرے؟ گرمی میں گھسیٹا جاتا، اوباشوں کے حوالے کیا جاتا، لیکن کبھی انہوں نے اس دنیا کی گرمی میں رہتے ہوئے ایمان
ایمان کی گرمی کو کبھی جو ہے نہیں چھوڑا، ایمان کا سودا نہیں کیا، بلکہ اپنی زبان سے بولتے احد احد۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں یہ آ رہا ہے مومن کیا ہوتا ہے، جتنی بھی گرمی ہو سردی ہو اپنی توحید کا جو ہے وہ سب کیا سودا نہیں کرنا۔ آج ہمارا ایمان ہم کو مسجد تک نہیں پہنچاتا، ذرا بتائیے جنت میں کیسے جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے، ہمارا ایمان آج مسجد تک نہیں لا رہا ہمیں، ذرا تصور کر کے دیکھیے ہمارا ایمان جنت میں کیسے لے کر جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے، بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا، بلال رضی اللہ عنہ جو تکلیفیں دی گئی ہیں وہ گرمی میں اللہ اکبر ایسے ہوتا تھا، گھسیٹا جاتا، بولتے کیا ہے بولتے احد احد، اس کے علاوہ مکمل طور پر کچھ بھی نہیں بولتے۔ آخری چیز آج کی خطبے کی وہ یہ ہے، جو لوگ نماز ظہر اثر میں نہیں آتے ایسے لوگ منافق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین، غزوہ تبوک میں نکلنے کا حکم دیا منافقین کو۔ جب مدینے کی گرمی دیکھے، وسائل سفر نہیں تھے، کیا بولے؟ اے منافقین کی جماعت، کون بھی رسول اللہ کے ساتھ جاؤ گو گرمی میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقین تم دنیا کی گرمی سے ڈر کے یاد رکھو آخرت کی جو ہے گرمی اس سے زیادہ ہے، لہٰذا دنیا کی گرمی سے ڈرتے ہوئے ظہر اثر کی نمازیں چھوڑنا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور جب بھی جو ہے گرمی آتی ہے تو ایسے وقت میں یہ نماز ظہر، نماز جمعہ ذرا لیٹ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی پر اپنے خطبے کو روکتے ہیں، کہنا یہ ہے یہ اللہ کی کائنات ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اپنی کائنات میں تصرف کرتا ہے، لہٰذا ہم سب کو اپنی زبانوں پر لگام لگانا چاہیے۔ گرمی ہو تب بھی برداشت کرو، سب یہ تب برداشت کرو، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ گرمی ہوئی ساتھ میں گرمی سے نجات دینے کے لیے راستے بتاتا ہے، سردی دیتا ہے، سردی سے بچنے کے لیے راستے بتاتا ہے۔ ہم سب کو گرمی اور سردی دونوں جو ہے حالتوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے موسم گرما کے تعلق سے جو بھی میں نے باتیں صحیح کہی ہیں، سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جس حالت میں رکھے، جس موسم میں رکھے، اللہ کی تقدیر و فیصلوں سے راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ گرمی کے نقصانات سے ہماری نسلوں کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرمی کے اس موقع پر، سمر کے اس موقع پر اللہ کی جتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں ان تمام نعمتوں پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔